فهم كجهاد قالت توني بأخلة من أبيض ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود الأبواب وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل ما كان يغنيهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم فأرسلنا معنا خارا نقتلوا وإن له لحافظون قال بل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجعلوا بضاعتهم ردت عليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت علينا ونمير أهلنا ونأخذ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا يغاث بكم فلما آتوه موثقهم قال الله ولا ما نقول وكيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم سورہ یوسف ہے اور یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے جو بے شمار واقعات اور نصیحتوں سے بھرپور یہ قصہ ہے اور جس انداز میں اللہ نے اس کو یہاں درج فرمایا ہے وہ بار بار انسان جب غور کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی یہ مصر کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور عزیز مصر کے سامنے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خواب کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے مالک بن جاتے ہیں، عزیز بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، اور جو عزیز مصر ہے وہ سارا کچھ ان کو حوالے کر کے آپ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں، اس لحاظ سے میں آپ کا سرپرست ہوں، لیکن آپ جو بھی کریں گے ملک کے اندر مجھے وہ قبول ہے۔ تو یہ اللہ کی تدبیر کہ کنواں پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پھر غلامی کا دور اور پھر غلامی سے وہ جو منکرات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصیت سے بچایا اور آپ نے جیل کو اپنے لیے زیادہ پسند فرمایا بجائے اس کے کہ آپ اس ماحول میں گندے ماحول میں رہیں جو اس وقت مصر کے اندر موجود تھا۔
تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے امتحانات اور آپ کی ساری جو صبر اور آزمائشیں تھیں مکمل ہوئیں، اور پھر ایک چھوٹا سا نقطہ کہ جب وہ دو قیدی رہا ہونے آئے تھے اور انہوں نے کہا آپ دیکھی، اور آپ نے آپ کی تدبیر بتائی، تعبیر بتانے کے بعد وہ جو ایک قیدی جس کے متعلق آپ کا ظن شک تھا کہ یہ بچ جائے گا، اور وہ جب آپ ساقی کے پاس، جب وہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو آپ نے اس سے کہا کہ میرا ذکر کرنا، تو اللہ نے اس کے ذہن سے، شیطان نے اس ذکر کو بلا دیا، اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا پیغمبر جو ہے کسی کے کہنے کے اوپر رہا۔ اور پھر وہ ساری رہائی جس طرح ملی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ نے جس پربہار طریقے سے کہ جیسے آپ کو بھیجا ہے کارا کہ اس کی یوسف کو میرے پاس لائیے، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں، لیکن آپ نے کہا واپس جا، اور واپس جا کے پھر اپنے بادشاہ سے پوچھ، اپنے عزیز مصر سے پوچھ کہ ان خواتین کا کیا ہوا، لیکن آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، پھر بھی آپ نے اس مخصوص خاتون کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے لیے یہ سارے جال بنے تھے، لیکن ساری خواتین کا نام لیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اور پھر اس خاتون نے بڑے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ واقعی ہی میں ہی گناہ گار تھی، وہ صادق ہے، سچا ہے، امین ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کی زبان سے کہ یہ نفس ہمارا جو ہے یہ تو گناہ کے اوپر وعدہ کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہی بن گئی، اور اس کے بعد پھر آپ تخت پہ براجمان ہیں، اور آپ وہ قصہ جیسے وہ آپ تھی وہ موقع آ گیا تھا، اور قید پڑ گیا تھا، اور قید دور دور تک چلے گیا، اور یہاں تک کہ کنعان کے اندر بھی وہ قید چلے گیا۔ اور وہ پھر جب آپ کی شہرت ہوئی تو ان کی نیکی ہوتی، اور جب ایسے معاملات ہوتے ہیں شہرت پھیل جاتی ہے، تو آپ کی شہرت پھیل گئی کہ آپ بڑے بڑے بڑھ کے پیمانے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ یعقوب علیہ السلام کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ پھر وہ جو 10 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، وہ ایک ماں سے تھے، 10 علیحدہ تھے، آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور پھر وہ 10 بھائی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، تو وہ غلہ وجہ آج وہ قصہ شروع وجہ ایک بہو یوسف فدخلوا علیہ فعرفوا وهم له منکرون، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو فوری پہچان لیا، لیکن وہ منکرون وہ نہیں پہچان سکے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک 12-14 سال کا بچہ جس کو ہم نے جیل میں ڈال دی ہے، اس کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ آج وہ بادشاہ مصر کی بن کے بیٹھا، اور وہ اس کو تو لے کے چلے گئے، بک بھی گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مر گیا کب گیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو فوری پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِيكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اب یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ستیلا بھائی بھی ہے؟ ظاہر ہے جب ان سے بات چیت ہوئی ہوگی تو وہ کہہ رہے ہوں گے جیسے یہاں کوئی چیز قید وغیرہ یا ایسی ضرورت ہوتی ہے تو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی بنائی بھی نہیں ہے، اور ان میں ہمارا بھائی ہے چھوٹا، تو ان کے حصے کا بھی میں اناج دے دیں، وہ پیسے ہم سے لے لیں۔ تو آپ نے اس کو بہانہ بنا کے یوسف علیہ السلام نے کہا والد صاحب کی تو جو مجبوری ہے وہ تو آنکھوں سے بنائی ان کی نہیں ہے، لیکن بھائی کا مجبوری کوئی نہیں، جب تک وہ اس کو نہیں لائیں گے میں آپ کو اناج دینے والا ہے، بلکہ اگر اس کو ساتھ نہیں لائیں گے تو دوبارہ میرے پاس آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اندر شدت محبت تھی بھائی کی، وہ جذبات مطلب ابڑنے چاہتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہتے تھے، دل سے چیزیں نکلنا چاہتی تھیں کہ آج یہ بھائی مجھے 20 سال کے بعد دوبارہ مجھے ان کا انتظار ہو رہا ہے، اور میرا بھائی بھی زندہ ہے، میرا والد بھی زندہ ہے۔ وہ کیسی کیفیت ہوگی اس وقت کہ انسان کس نے جذبات میں ہوگا، لیکن یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے کہ وہ جب یہاں سے رہائی ہوتی ہے نا تو باہر لوگ ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آدمی جیل سے باہر نکلا
دروازے سے تو دوڑ لگاتا ہے باہر، کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، جا کے جلدی جلدی اپنے رشتے داروں سے ملاقاتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سب کو برداشت کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا، اور ان کو نہیں بتایا کہ مسلط کے طور پہ، تاکہ وہ یہ میرے بھائی کو لے کے آ جائے۔ اور وہ پھر دوبارہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر تم نے آنا ہے تو پھر اس کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ میرے پاس نہ۔ اللہ ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، دیکھتے نہیں کہ میں کتنا سخی ہوں، کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، کیسے میں تمہیں بغیر پیسوں کے، بغیر نہیں بھی کسی کا پیسے ہوتے تو میں ان کو بھی دیتا ہوں۔ کہ اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا تھا کہ ایسی تعبیر آپ نے ہو، اور پھر وہ ریزرویشن کا جو ناز کو جمع کر کے تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا۔ اور وہ ایک تحقیق اور ریسرچ کر کے آج جو خوراک جو پیکنگ کرتے ہیں وہ آگے کیمیکل نکل آئے، اسی سے کیمیکل بنتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کئی ایسے مطلب جیسے آپ خمیر بناتے ہیں تو اس کے اندر نمک ڈال دیتے ہیں، یا سوڈیم سوڈا بائی کارب ڈال دیتے ہیں، یہ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے، تاکہ یہ خمیر جو ہے ایکسپائر نہ ہو کچھ دنوں کے لیے۔ تو اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا، کتنے ہزار سال پہلے، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سارے علم کا منبع اللہ کی ذات، علم اللہ کے پاس ہے اور وہی تقسیم کرتا ہے۔ اسی لیے جو عاجز اور مسکین لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک العلم النافع سعیا مشکورا ذنبا مغفورا عملا متقبلا رزقا واسعا حلالا طیبا۔ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، سوال کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمارے لیے فائدے والا، اور ایسا عمل عطا فرما جو قبول ہونے والا ہو، اور رزق ایسا فرما جو حلال اور طیب ہو۔ اور پھر دعا کا نتیجہ بھی دیتا ہے، جب اس کے سامنے یہ گریہ کیا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے تو کام کرتا ہے۔ تو کہا میں دیکھو کیسے آپ کو بار بار کے تمہیں کمانے دیتا ہوں کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے، اب وہ کہہ تو نہیں سکتے تھے لیکن دل پہ چبر کیسے کر کے گئے، اگر نہ لائے تو میرے پاس نہ آنا، بڑے غصے میں ہوں گے کہ جلدی سے یہ وقت گزر جائے اور یہ جلدی گھر چلے جائیں اور جلدی سے پھر واپس آئے، تاکہ میں میرا بھائی میرے پاس آ جائے۔ یہ ایک منظر ہے جو میں نے مفسرین کی تفسیریں پڑھی ہیں، تدبر القرآن پڑھی ہے، بیان القرآن پڑھی ہے، یا میں نے ابن کثیر پڑھی ہے، تفسیر القرآن پڑھی ہے، جلال القرآن پڑھی ہے، اس میں سب نے ان جذبات کا اظہار کیا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ بس آنسو امڑے جاتے تھے، دل سے چیزیں نکلنی چاہتی تھی کہ بھائی کسی طریقے سے میں اپنے گلے لگاؤں، کسی طریقے سے جاتا، لیکن آپ نے مسئلہ تھا کہ آپ کا اسٹیٹس، آپ کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ صبر سے کام، اور پھر آپ فوری طور پہ اللہ مستعمری پیغمبر بھی تھے اور اللہ کی ساتھ ساتھ رہنمائی بھی تھی، اللہ نے حفاظت فرمائی، اپنے جذبات کو کنٹرول کیا کہ اچھا بس میں نے کہہ دیا تمہیں، اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس نہ آنا، میرے پاس پٹکنا بھی نہ۔ کالو، اب بھائیوں کی عاجزی دیکھے، وہی بھائی جو ساتھ لائے کنویں میں ڈالا اور کہا بھیڑیا کھا گیا۔ پہلے یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم نے کھیل کود میں لگ جاؤ گے اور بھیڑیوں کا یہ علاقہ ہے، کہیں پھر تمہاری غفلت کی وجہ سے بھیڑیا نہ کھاتے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ اب تھوڑی نصیحت آ گئی کہ آپ کو باپ نے تو بھیجنا ہے اس کو، وہ تو دل سے لگا کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جیسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں اس کو۔ کہ یوسف کی جدائی کے بعد بنیامین کا تو وہ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے یعقوب علیہ السلام، بس بیٹھا رہا میرے پاس ہے، باہر نہیں جانا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ ادھر ادھر نہیں ہونا۔ کیسی اس کیفیت ہوگی ادھر بھی کہ ایک بھائی اس کی یاد میں، ایک بیٹے کی یاد میں، ایک بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کے آپ کی آنکھیں جو ہے سفید ہوتی، بنائی جاتی رہی تھی، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کیسے کیفیت ہوگی۔ وقال لفتیان اجعلوا بداءکم
فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اب کیا یوسف علیہ السلام نے احسان کیا، لالچ کی، حالت تھے تو تدبیر بنائی اور ان کو سپاہیوں کو کہا، اپنے خادموں کو کہا کہ ان کا جو مال لے کے آئیں یہ بہت غریب ہے، ان کا مال بھی ان کی کٹیوں میں رکھنا، واپس ان کے اندر ان کو پتہ بھی نہ ہو، جب گھر میں جائیں گے تو یہ کھولیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہارا مال۔ وہ بیان کر رہے ہیں وقالا لفتیان یجعلون بضاعتہم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جو مال یہ ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا بات پہچان جائے۔ جو انہوں نے دیا تھا اس وقت کوئی پیسہ، یہ نقدی تو نہیں چلتی تھی، جو نقدی تھی تھوڑی بہت وہ چلتی تھی، باقی سامان ہوتا تھا، اون بڑی مہنگی بکتی تھی وہاں شہروں کے اندر، لا کے لوگ جانور اون بیچتے تھے، اور جو سامان وہ لے کے آئے تھے وہ ویسے کہ ویسے ہی جس کا سامان تھا خود کی سامان کے اندر رکھ دیا گیا تاکہ یہ گھر پہنچ کر اپنے سامان کو واپس پائے اور پہنچان لیں۔ اس لیے خیالی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹ آئے۔ جب اس سامان کو دیکھیں گے تو پھر بڑی جلدی پلٹیں گے۔ ایک قراری تو یہ بھائی کی تھی اور خبر باپ کی تھی کہ باپ میں نبینا ہو گئے ہیں، رو رو کے یوسف کی جدائی، سارے احوال انہوں نے بیان کیے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا ہوگا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی ہو، باقی کتنے ہیں، باپ کا کیا حال ہے، سب کچھ پوچھا ہوگا، کون ہے باپ کا نام بھی بتایا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف سے باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ اس وقت جانیں گے جب وہ کہیں گے تمہیں پتہ ہے کہ یوسف سے کیا کیا تھا، وہ کہیں گے انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، آدھا حکیم، یہ میرا بھائی، آگے اپنے یہ بھائی ہے میرا، میں یوسف۔ اور اس وقت پشیمان، موت کا بندہ سامنے نظر آ رہا ہے، کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل۔ اب کیا ہے ابا جان، جب اپنے باپ کے پاس گئے تو بابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ کس بنیاد پہ انکار کر دیا گیا ہے؟ فارسل مانا خانہ نقتل وإنا لہ لحافظون، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ غلہ لے کر آئے۔ کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ تمہارا سکیلا بھائی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا تمہیں کہ تمہارا بھائی ہے اور سکیلا ہے، میں اس کا حصہ تمہیں دے رہا ہوں اور آپ کے باپ کا حصہ بھی دے رہا ہوں، لیکن اگر تم دوبارہ میرے پاس آئے، ظاہر ہے وہ ایک مدت کے لیے ہوگا غلہ، 15 دن کے لیے، 10 دن، 1 ہفتے کے لیے وہ ختم ہونا تھا، تو انہوں نے جلدی جلدی اس کو کنزیوم کیا ہوگا، یہ جلدی ٹائم کا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نہیں بھیجیں گے تو پھر نقتل وإنا لہ لحافظون، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، ذمہ دار ہیں ہم۔ اب جواب ذرا قال هل آمنكم عليه إلا آمنتكم على أخيه من قبل، کیا تم اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کی حفاظت کر چکے؟ اور ساتھ ہی جب انہوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ بھیجے ہوگے تو ملے گا اناج، نہیں بھیجے ہوگے تو نہیں ملے گا، تو پھر یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں آئی ہوگی کہ یہ پھر کوئی شرارت ہے، اس کو بھی مجھ سے ملا۔ تو پھر جیسے انہوں نے یہ بات کی ہوگی یقیناً رو بھی رہے ہوں گے، آنسو بھی بہہ رہے ہوں گے اور چیخیں نکل رہی ہوں گی، یوسف یاد آ رہا ہوگا، یوسف کے چہرے کی روشنی نظر آ رہی ہوگی اور پریشان اور التجائیں کر رہے ہوں گے، اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ ذرا مضمون تھوڑا سا سینسٹیو ہے، یہ اگر 2 لائنیں مکمل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ کی یہ من قبل، جس طرح اس کے بھائی کی اس سے پہلے تم نے حفاظت کی اس طرح حفاظت کرو گے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ دوستو دیکھو پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، غور کرو، کسی لال شباز قلندر کے دربار میں نہیں جانا، یہ غور کر لیں پیغمبر کیا کہہ رہا ہے۔
جس سے اللہ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹو فاللہ خیر حافظ، اللہ ہی حفاظت کرنے والا سب سے بہتر ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی رحم کرنے والا سب سے رحیم، سب سے بڑا محافظ وہی ہے، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتا، نہ مجھے تمہارا آسرا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، مجھے یقین ہے میرا اللہ حفاظت کرے گا۔ کوئی آدمی جو ہے دوسروں سے آس نہ لگا اس وجہ سے، وقت استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یہی ایک سہارا ہے اللہ کا سہارا جو ٹوٹنے والا ہے، اور کون ہے؟ سمیع اور علیم ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کیا ضرورت ہے اس بچے کو، کیا یہ چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا خواہشیں مچل رہی ہیں۔ اگر تو وہ خواہشیں جائز ہیں اور خالص ہیں، اس کے اندر خلوص ہے اور للہ فی اللہ ہے، تو اللہ اس خواہشوں کو فوری پورے فرما دے گا۔ اس لیے کہا میں تم پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، میں اس پہ اعتبار کرتا ہوں، خیر حافظ، جو سب سے بہترین محافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اب انہوں نے اب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَةً رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا سامان کے اندر تو سارا مال و متاع بھی پڑا ہوا ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا، تو کہا ابا جان، ہنسے خوشی سے مچلنے لگے، ابا جان ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ ہمارا مال ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا، وہ بھی انہوں نے ہمیں واپس لوٹا دیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم بڑے دور سے آئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے اور تعلق رکھتے ہیں، تو یہ شہادت ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں ساتھ بھیجیں گے تو پھر دوبارہ کرتا دیں، تو بڑے خوش ہو کے اپنی صفائی بھی بیچ کے رد ہے نا اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و یار کے لیے مزید رسد لے کے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شکر زیادہ بھی لے آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی، میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، جو مرضی کر لو، لیکن کیا کرو؟ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی، ہاں ایک شرط پہ میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا، کیا کرو کہ اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان دو، اللہ کے نام سے مجھے وعدہ کرو، یہ نہ کرو کہ ہم یہ کسی عزا اور رات کے نام کے کریں گے، نہیں، مجھے اللہ کے نام سے وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا یحاط بکم فلما آؤوا موثقهم قال اللہ ولا ما نقول وکیل، پھر اس وعدے پہ بھی آپ نے کیا کہا؟ ہاں اللہ کے ایمان، اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان وعدے دے دو کہ میرے پاس اسے تم واپس لے کے آؤ، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمانہ بدامنی کا ہے اور تم ایک نوجوان بھی ہو اور سارے جوان ہو، خوبصورت ہو، پیغمبر کی اولاد سارے بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے سارے آپ کے بیٹے، لیکن سب سے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، تو کہا یہ اگر ایسا ہو کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ یا تم پکڑ لیے جاؤ تو پھر ایک علیحدہ بات، لیکن یہ تم اللہ کے نام پہ مجھے عہد و پیمان دو تو پھر میں فلما آتوہ موثقہم، آپ کیا کرو؟ جب انہوں نے آپ کو اپنے پیمان دے دیے، آپ کا جواب کرا، یہ جواب سن لیں اللہ کا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، قال اللہ لا ما نقول وکیل، کہا کہ جو کچھ تم نے وعدے کیے ہیں میں اللہ کو اس کے اوپر وکیل گواہ بناتا ہوں، آپ میرا بھروسہ صرف اس کے اوپر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اس کے اوپر توکل کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ وقال یا بنی، تو آگے نیا قصہ شروع ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایک تدبیر بنائی کہ تم علیحدہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دروازے سے تم داخل ہو کے تو سب لوگ دیکھ کے نظر بد نہ لگ جائے، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پورا جتھا ہے کہیں حملہ ہونے کے لیے آئے، کیونکہ آپ عجیب و غریب تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے، اور پورے مصر کے اندر ایسا کوئی آدمی نہیں تھا اس وقت،
انشاءاللہ اس مضمون کو کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ قصہ جو ہے نا آخر بہت ہی احساس مقامات پہ آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر جتنے ہمارے ساتھی یا تشریف لاتے ہیں ان سے گزارش ہے 2-3 دن چھٹی نہ کریں، تاکہ یہ تھوڑا سا جو اس کے اندر سبق ہے وہ بھی ہمیں ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے کہ ہمیں جب ایسے مسائل اور مشکلات آئیں تو ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ آمین۔ اللہ گلزار کی وائف کا بھی پریشر ہے اور یہ ٹوبل کی آگ کا بھی پریشر ہے۔ اللہ پروردگار سب بیمار ہیں، سارے بیمار روحانی ہیں، جسمانی ہیں، یا اللہ سب بیمار ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرنا، آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ جتنے ساتھی یا تشریف لائے ہیں اس کو گھروں میں عافیت عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے خوشیوں سے مالا مال کرنا، ان کے حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنا۔ یا اللہ ان کی اولادوں کو صالح بنا، اللہ ہر قسم کے غم سے ہمیں محفوظ کر۔ اللہ ناتواں عاجز ہے، اللہ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیری رحمت کا دائرہ ساری دنیا کا موجود ہے۔ تیری رحمت سے عزیز اللہ اپنی رحمت کے پردے میں ہٹا دے۔ اللہ آنے والے جتنے بھی دکھ درد تکلیفیں دور فرما دے، بیماروں کو شفا فرما دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ مجبوروں کو اللہ ان کی مجبوریوں کو دور کرے، اللہ جن کی بیٹیاں بیٹے رشتوں کے لیے بیٹھے اللہ ان کے لیے خدمت اسباب کرے، اللہ سب کی مشکلات کو صلی اللہ علیہ وسلم